ایک جوان پانی کا گلاس اللہ علیہ آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند کر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایۃ علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكریم شفیع المذنبین انس الغریبین رحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صلوات مومنین کرام، میں نے سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کی ہے۔ سارا کلام الہی نور ہے، لیکن اس سورہ توحید کی عظمت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سارا قرآن نور ہے، کلام الہی نور ہے۔ آقا فرماتے ہیں نور القرآن قل هو اللہ احد۔ قرآن پاک کا جو نور ہے وہ سورہ مبارکہ توحید ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے، قرآن پاک کی معروف ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کے نام بہت سارے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا مفسرین نے 20 نام سورہ توحید کے ذکر کیے ہیں۔ 2-3 ناموں سے ہم واقف ہیں زیادہ تر۔ اس کا سورہ نام ایک نام اس کا سورہ قل هو اللہ احد، ایک نام سورہ توحید، ایک نام سورہ اخلاص۔ یہ نام تو سب جانتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے نسب الرب، اللہ کا نسب۔ چونکہ اس سورت کے شان نزول میں یہ روایت ہے، مشرکین اور یہودی دونوں کا تذکرہ ہے۔ سرکار کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے؟ ایک مشرک نے تو یہ جسارت کی، کہا کہ آپ کا جو خدا ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، وہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ مذاق کے استہزاء کیا، اور روایات میں بجلی گری اور اسی وقت وہ واپس لے رہے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کریں، اس کا حسب نسب بیان کریں۔
3 دن تک سرکار نے انتظار فرمایا اور 3 دنوں کے بعد اللہ نے اس سورہ مبارکہ توحید کو نازل فرمایا۔ یہ رب العزت کا مکمل، مختصر اور جامع ترین تعارف وہ سورہ مبارکہ ہے توحید۔ اس کا ایک نام ہے محضرہ۔ محضرہ یہ نام کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا جب یہ سورت کوئی بھی پڑھتا ہے نا بندہ مومن، سورہ توحید پڑھتا ہے، فرشتے سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ذکر توحید سننے کے لیے ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو محضرہ کہتے ہیں۔ ایک سورت کا نام ہے مانع، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن اور قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے۔ ایک نام ہے اس کا منفرہ۔ منفرہ کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کو دور بھگانے والی سورت۔ الحاظ القیاس تو 20 نام مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کے ذکر کیے اور یہ کاملاً تعارف ہے اور اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ حتیٰ فقہی احکام میں اس کا بڑا اثر ہے اور دخل ہے۔ یقین کیجئے حدیث مبارک ہے اور فروع کافی میں حدیث ہے، بندہ مومن 5 نمازیں جو پنجگانہ روز کی، کسی نماز میں بھی اگر سورہ توحید نہ پڑھے اس کو ملائکہ آواز دے کے کہتے تو نے نماز پڑھی۔ اتنی فضیلت اور مکروہ ہے کہ 5 نمازوں میں کسی نماز میں بھی سورہ توحید نہ پڑھی جائے۔ مکروہ کا مطلب کراہت فی العبادت کا مطلب ہوتا ہے ثواب میں کمی، یعنی جو نماز سورہ توحید کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب زیادہ ہے جو کسی اور سورت کے ساتھ پڑھی جائے۔ قبلہ تشریف فرمائے، میرے دائیں بائیں قبلتین بیٹھے، میں بین القبلتین بیٹھا۔ یہ فقہی مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ الحمد کے بعد حکم یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت نہ پڑھی جائے، یعنی پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھ دی، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد دونوں رکعتوں میں الگ الگ سورتیں پڑھی جائیں، لیکن دونوں رکعتوں میں سورہ توحید پڑھنا افضل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسرا مسئلہ سن لو، آپ نے سورہ الحمد کے بعد ایک سورت شروع کی قل ہو اللہ کے علاوہ، اگر آدھی تک نہیں پہنچے، نصف تک نہیں پہنچے تو نصف سے پہلے اس کو چھوڑ کے کوئی دوسری سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ قدر نصف تک نہیں پہنچے چھوڑ دو، کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر سورہ توحید کے قصد سے بسم اللہ پڑھ لی تو سورہ توحید پڑھنا ہی واجب ہے، آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سورہ توحید ہی پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھواتا کہ ایک صلوات اور پڑھ دو۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی قیادت اور سربراہی میں ایک وفد یمن بھیجا۔ وہ جب اپنا مشن مکمل کر کے جب واپس آئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے احوال سفر دریافت فرمائے۔ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارے معاملات ٹھیک رہے، لیکن ان چند دنوں میں مولا علی علیہ السلام جو نماز پڑھاتے رہے، نماز میں صرف سورہ توحید پڑھتے تھے، سورہ توحید کے علاوہ مولا علی نے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی، نہیں تلاوت۔ وہ ایک طرح کی شکایت کی، سرکار نے اس کی ران پہ یوں ہاتھ مارا، ساتھ بیٹھا تھا یوں مارا، فرمایا چپ کر، علی کی شکایت نہ کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، جیو خوش نصیب ہو۔ کیسا اللہ نے ہادی اور رہبر عطا کیا، اللہ بھی مولا علی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی مولا علی سے محبت کرتا ہے، اور ہر ایمان والا مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ بندہ مومن بنتا ہی تب ہے جب مولا علی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، مولا علی کی محبت کا نام ایمان ہے، مولا علی سے بغض کا نام کفر اور نفاق ہے۔ یا رسول اللہ، یا توجہ ہوگی میرے بھائیوں، کیا عظمت ہے سورت۔ جی آ رہا ہوں قبلہ نے مجھے ایک حدیث کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ میں پہلے سے آج کے میرے پروگرام میں شامل ہے۔ چلو قبلہ نے متوجہ کیا تو ابھی سن لیں، ہاں جی نبیڑ دیں کام ابھی۔ سرکار کی حدیث اور شیعہ سنی محدثین نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل علی فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ سبحان اللہ، میری امت میں علی علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ جس طرح قل هو اللہ احد کی مثال ہے، میری امت میں میرا بھائی علی ایسے ہی ہے۔ یہ اسی سورہ توحید کی عظمت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من قرأ مرۃ واحدہ فکأنما قرأ ثلث القرآن، جس نے ایک بار پڑھا نا سورہ توحید کو، 1/3 قرآن پاک، 10 پارے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ ومن قرأ مرتين، اور جس نے 2 بار پڑھ لیا سورہ توحید کو، کأنما قرأ ثلثي القرآن، 2/3 قرآن، 20 پارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا۔ ومن قرأ 3 مرات، 3 بار جس نے سورہ توحید کو پڑھ لیا، گویا اس نے مکمل قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا، حدیث مکمل کر رہا ہوں، میری امت میں علی کی مثال بھی قرآن میں قل هو اللہ کی طرح ہے۔ فرمایا جو شخص من احب علی بلسانہ فلہ ثلث الایمان، جو صرف زبان سے مولا علی سے محبت کا، زبان سے محبت کرے، زبان سے، یہ جو نعرہ حیدری لگاتے یہ زبان سے محبت ہے، کر دو نا اظہار محبت کا، نعرہ حیدری، 1/3 ایمان۔ ابھی مومن کامل نہیں، کتنا؟ 1/3 مومن ہے، 3 میں سے 1 حصہ مومن بن گیا جس نے زبان سے مولا علی سے محبت کا اظہار کیا۔
ومن احب علیا بلسانہ وقلبہ فلہ ثلثی الایمان، ثلث الایمان، 2/3 ایمان، 2/3 مومن ہو گیا جس نے زبان سے بھی مولا علی سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے دل و جان سے بھی محبت کا اظہار، دل سے محبت کرتا ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَنَصَرَ عَلِيًّا بِيَدِهِ وَأَحَبَّ عَلِيًّا، بعد میں روایت کے خلاف ہے، میں سارے پڑھ رہا ہوں، وہ بِجَوَارِحِهِ، فرمایا جس نے زبان سے بھی مولا علی سے محبت کی، دل و جان سے بھی مولا علی سے محبت کی، اپنے ہاتھ سے مولا علی کی نصرت کی، اپنے اعضاء و جوارح سے محبت کی۔ اعضاء و جوارح سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اعضاء و جوارح سے محبت کا معنی ہے جس نے مولا علی کا دم بھی بھرا، نعرے بھی لگائے، مولا علی کی اپنے کردار سے پیروی بھی کی، وہ ہو گیا مکمل صاحب ایمان۔ علی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اپنے علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور در شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ آپ کی نہ ربائی سے مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، چھٹے امام کے سامنے کوئی دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ آقا نے فرمایا جنت میں تو ہے، دعا یہ کر اللہ جنت سے نکال نہ دے۔ اگر ہماری محبت رکھتے ہو، ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو تو جنتی تو ہو، کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ ہماری محبت کا قیمتی جوہر تم سے چھن جائے۔ صلوات پڑھ لو محمد و توجہ ہو رہی ہے بھائی؟ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن سورہ توحید کو پڑھے اور سورہ توحید پڑھنے کے بعد اس پر ایمان بھی رکھتا ہو اور ساتھ پھر یہ پڑھے کذالک اللہ ربی۔ اچھا میں ایک بات کو وضاحت کروں، چونکہ میرے علم میں ایک بات ہے، اس لیے ممکن ہے کسی اور کو بھی اشتباہ ہو، یہ جو کذالک اللہ ربی پڑھتے ہیں نا، اس کا تعلق قنوت سے نہیں ہے، سورہ توحید سے۔ نہیں سمجھ بات؟ آپ پہلی رکعت میں بھی سورہ توحید پڑھیں، آپ بغیر نماز کے بھی سورہ توحید پڑھیں، تو ساتھ یہ کہیں کذالک اللہ ربی، کہ بے شک میرا رب ایسا ہے۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ کہ میرا رب ایسا ہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ توحید پڑھے اور کذالک اللہ ربی پڑھے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس نے رب کو پہچان لیا، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ یہ رب کریم کا تعارف ہے۔ مومنین کرام جب یہ سورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ہوا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے آغاز نہیں ہو رہا سورہ توحید کا، ہوا سے ہو رہا ہے۔ ہوا، اور ہوا ہے اس میں ضمیر، اور اس میں ضمیر سے کیوں آغاز ہو رہا ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں ایک معبود کا تصور ہے، وہ ہے ہوا۔ انبیاء جو آئے تھے نا، انبیاء وہ یہ بتانے آئے تھے کہ وہ ہوا کون ہے اور وہ لائق عبادت کون ہے۔
اللہ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ احد ہے. قل هو اللہ احد. کیا معنی؟ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. تو غلط ہے. ایک ترجمہ غلط ہے. وہ ایک نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا ہے اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، اور ایک یا واحد یہ گنتی کا پہلا عدد ہے. اللہ گنتی میں آنے والا نہیں ہے. وہ ایک نہیں ہے، وہ گنتی کے قابل نہیں ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے آگے پھر دو بھی ہو. وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے. وہ قابل شمار نہیں ہے، وہ گنتی کے قابل نہیں ہے. وہ احد ہے. اس کا معنی کیا جاتا ہے یکتا. اس کا معنی کیا جاتا ہے اکیلا. وہ ایک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. ما سوی اللہ، ہر شے اس کی محتاج ہے. بد عقیدہ ہے وہ شخص جو خدا کو بھی کسی کا محتاج بنا دے. صلوات پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توحید اللہ اپنی ذات کا تعارف خود کروا رہا ہے. وہ صمد ہے، وہ بنیاد ہے. ما سوی اللہ، ہر شے اس کی محتاج. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ نحن الفقراء وهو الغنی. ہم سب کے سب، ساری کائنات، ہم اس کے فقیر ہیں. اور وہ ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں. یہ تصور کرتا ہے نا، کہتا ہے وہ مشرک ہے. وہ شخص، اس کا سورہ توحید پر ایمان نہیں ہے. وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. نبی کریم کی کیا وہ خوبصورت حدیث ہے. سرکار فرماتے تھے الفقر فخری. یہ فقیری، یہ فقر میرا فخر ہے. کون سی فقیری؟ یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا. اس کی تو اسلام نے مذمت کی ہے. آقا امیر المومنین کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے نا انسان کی پیشانی میں ایک وقار اور وجاہت، ایک نور رکھا ہے. نور. اور وہ نور ختم ہو جاتا ہے جب انسان کسی کے سامنے دست سلام دراز کرتا ہے. ہمیں شریعت کہتی ہے کہ نا فقیر انسان کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائے. مذمت ہے اس کی. نہ مانگو کسی سے. اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو صاحب مال ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو پیسے والے ہیں، اسلام ان کو حکم دیتا ہے کہ تم تلاش کرو. تم جاؤ گھر گھر دروازوں پر، کسی گھر میں کوئی فقیر محتاج تو نہیں. آج کہتے ہیں امام زمانہ آ جائے، اسلام نافذ ہو جائے. خدا کی قسم جب اسلام آ جائے گا نا، اسلام کہتا ہے فقیر در بدر نہ جائے، امیر در بدر جائے. امام کی حکومت میں فقیر در بدر نہیں ہے، امیر در بدر ہے. لیکن رسول اللہ کس فقر کی بات کر رہے ہیں؟ الفقر فخری، یعنی اللہ کا فقیر ہونا، اللہ کا فقیر ہونا. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے لیے فخر ہے. آقا فرماتے تھے میرا اللہ ایک وقت کا کھانے کو دے دے، دوسرے وقت کے لیے میں تجھ سے مانگوں گا. اس سے بڑا خدا کی قسم انسان کا شرف ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان رب کا فقیر ہو جائے. شیخ سعدی نے ایک روایت ذکر کی ہے، مجھے اب کاملاً تو یاد نہیں، لیکن اس کا لب مطلب مجھے یاد ہے. کوئی فقیر انسان تھا نا، تو کسی وڈیرے میاں صاحب کی تلاش میں آیا کہ چلو میاں صاحب سے جا کے کچھ مانگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ میاں مسجد میں ہے.
تو وہ جو وڈیرا تھا وہ رب سے مانگ رہا تھا، اس کو حیا آئی میں کون اس سے مانگوں جس سے یہ بھی مانگ رہا ہے۔ جو ان کو عطا کر سکتا ہے وہ تمہیں عطا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رب کا فقیر ہونا، اللہ کا فقیر ہونا، خدا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا، یہ صفت رب کو اتنی پسند ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے بندوں میں یہی تو فرق ہے، بندگان خدا سے کچھ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کریم سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہ مانگو تو قرآن میں آیت ہے کہ اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگ گیا کہ مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ ایک روایت ہے کہ انسان نماز پڑھے اور نماز کے بعد دست سوال دراز نہ کرے، ارشاد ہوتا ہے ملائکہ اس کی نماز اس کے منہ پر، میں اس کی عبادت کا محتاج ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے غنی سمجھے، خود کو نیاز مند سمجھے، مجھ سے مانگے میں عطا لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، اس سے مانگنا شرف ہے، اس کا سوالی ہونا شرف ہے۔ توجہ ہو رہی ہے بھائیو؟ وہ سمت ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اچھا ایک حدیث میں امام نے فرمایا، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ سمد ہے، کس معنی میں کہ لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے۔ جو نیاز مند ہوتے ہیں نا ان کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، کوئی اس کا باپ نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ توجہ ہو گئی ہے؟ سامنے گرامی، جب ہم کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب، علیہ السلام، علی ابن، سورہ توحید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو کسی کا بیٹا ہو خدا ہو نہیں سکتا ہے، وہ جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسی نسبت پہ امیر المومنین فخر کیا کرتے تھے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ کہاں بہہ گئے جہالت کی وجہ سے کدھر جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھو جائے اللہ بلند آواز۔ جی لم یلد ولم یولد، جہاں ولادت کا معاملہ ہے نا وہاں خدا نہیں ہوتا، اور جہاں خدا ہے وہاں ولادت ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد والے محمد خدا نہیں ہے تو پھر ولادت مانگ لو۔ صلوات پڑھ لو سارے حضرات۔ نعرہ حیدری، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔ کیا توحید اہل رسول نے بتائی ہے؟ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، میں کہتا ہوں اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ نہ ہوتا، سارے دن میں 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، اہل تشیع چونکہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے 3 وقت اذان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں یا نہیں؟ معنی کیا ہے اللہ اکبر کا؟ یہی معنی ہے نا، سارے کرتے ہو اللہ سب سے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک سے پوچھا اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا تو نے تو خدا کو محدود کر دیا۔ وہ سب سے بڑا کہتے کیا مطلب؟ اللہ زمینوں سے بڑا، اللہ آسمانوں سے بڑا، اللہ کائنات سے بڑا، اللہ چاند سورج ستارے سے بڑا۔ او بھائی مخلوقات کی طرف نسبت دے کے تو نے تو خدا کو محدود کر دیا۔
آقا آپ بتائیے پھر اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، فرمایا خدا کی ذات اس سے بلند ہے کوئی خدا کی تعریف کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر من ان یوصف، کوئی اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کیا خوبصورت جملہ، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور بحر معرفت کا ہوتا زن بھی اس کی تہ کو نہیں پا سکتے۔ جو کسی کے ذہن میں آ جائے نا وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نا جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ تمہارے ذہن کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ رسول نے یہی بتایا، اس کا کفر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، لا کفو لہ لا شریک لہ لا شبہ لہ لا شبیہ لہ لا نظیر لہ لا ند لہ لا ند لہ، کوئی نہیں اس جیسا، کوئی نہیں اس جیسا۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ توحید کا ذکر ہے، سب سے افضل تذکرہ وہ توحید کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے۔ توجہ چاروں میں ہے، معذرت کے ساتھ یہ سال کے بعد ہی تو چند ایام ہوتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ توحید کا جو چیپٹر ہے ہمارے ممبروں سے کلوز ہو گیا ہے، کوئی توحید پر بات ہی نہیں کرتا۔ بولو کتنی مجالس میں تذکرہ توحید ہوتا ہے؟ نہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ توحید پر بات ہو رہا ہے، شرک کی طرف لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، مشرک بنایا جا رہا ہے لوگوں۔ مومنین کرام، آپ کو یاد ہے جو میرے سن و سال کے لوگ ہیں، ایک نا دینیات ہوتی تھی، مولانا فرمان علی کی دینیات گھروں میں وہ پڑھائی جاتی تھی، اس میں آپ پڑھتے تھے توحید کے چیپٹر میں کچھ ہوتی ہیں صفات ثبوتیہ اور کچھ ہوتی ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اس ذات میں پائی جاتی ہیں، اور سلبیہ وہ صفات جو اس میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ عالم ہونا، قادر ہونا، حی ہونا، مرید ہونا، متکلم ہونا، مدرک ہونا، صادق ہونا، یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور سن لیجیے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا، چھوٹی سی دقیق بات ہے، ہماری جو صفات ہوتی ہیں نا ہماری ذات کی غیر ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھو، ہماری صفات ذات کی زید اور ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا زید عالم ہے تو زید اور ہے، اس کا علم اور ہے۔ جب زید پیدا ہوا تھا تو علم نہیں تھا، علم الگ ہے زید، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی الگ ہے اور علم الگ ہے، صفات عین ذات ہے، صفات اللہ کی عین ہے، جو عالم ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی عالم ہے، جو قادر ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی قادر ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور صفات سلبیہ بھی ہیں کچھ،
مثلا اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ او بھائی جسم جو ہوتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے. کسی جہت میں ہوگا جو محدود ہو جائے اور کسی جہت میں آ جائے وہ خدا. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. جسم نہیں، اللہ مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مرکب نہیں ہے. ہم مرکب ہیں، گوشت پوست ہڈیاں خون پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کے ذات ایسے اوے اپنے عقیدہ توحید پہ ناز کیوں. میں نے گزشتہ سالوں میں یہ بات کی ہے. وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ جن کے خدا کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سنہرے بال بھی ہیں، ہاں جی گورا جسم بھی ہے، اور چار اپنے کرسی پر بھی بیٹھ جاتا ہے، اور سونے کے جوتے بھی پہن لیتا ہے، اور ٹانگیں بھی جہنم میں ڈال لیتا ہے. صلوات تو پڑھ دو سارے. ہاں جی وہ ہمارا خدا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے ہی نہیں. صلوات تو پڑھ دو سارے. توجہ کر رہے ہو؟ اللہ جسم، اللہ متحیز نہیں، خدا کو جگہ نہیں چاہیے. یہ ہماری صفت ہے، کسی جگہ پر ہوں گے ہم، جگہ گھیریں گے ہم. اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، وہ قابل رؤیت نہیں. یاد رکھو تشیع کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اور قرآن کا باعث پر خدا کو نہ نبی دیکھ سکتے ہیں، نہ اولیاء دیکھ سکتے ہیں، نہ امام دیکھ سکتے ہیں، نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قابل رؤیت ہے ہی نہیں. دانشور آپ تشریف فرماؤ. دیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلے تو اس چیز کا کوئی رنگ ہو. جو شے بے رنگ ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ سکتی. چیز کا رنگ ہونا چاہیے، پھر ایک چیز کسی جہت میں ہونی چاہیے. جو رنگ رکھتا ہو وہ بھی خدا نہیں ہے، جو جہت میں آ جائے وہ بھی خدا نہیں ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ذات میں. الحمدللہ جی. تو اس کا آپ ہاتھ جو کرتے ہیں آسمان کی طرف، کوئی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے؟ اور بھائی آسمان کی طرف ہاتھ کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ آسمانوں کی طرف ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اس کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ گویا چونکہ خدا کی ذات تو کسی تصور میں نہیں آ سکتی، ہم یہ اپنی فقیری کا اظہار کریں. اچھا دعا کے بھی اگر پھر کبھی کسی ہوئی نا بات تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. دعا کے بھی مختلف انداز ہیں. کون سی دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ یوں ہاتھ کر کے بھی دعا مانگنے کا حکم ہے، الٹے ہاتھ کر کے بھی دعا مانگنے کا حکم ہے، یوں ہاتھ کر کے بھی دعا مانگنے کا حکم ہے. تو یوں ہاتھ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، نہ. میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ پر ہے. بولو اگر آسمانوں پر مانو گے تو پھر زمین تو خالی ہو گئی نا. تو پھر تیرا وہ عقیدہ کدھر گیا کہ خدا ہر جگہ پر ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو گے تمہیں خدا نظر آئے گا. اللہ کے ساتھ جسم نہیں ہے بھائی، وہ عرش پر نہیں بیٹھا، وہ ہمارا خدا نہیں ہے. جو کرسی میں سما جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا کیا ہے جو تعارف آل رسول نے کروایا؟ واسع کرسی السماوات. اور اس کرسی سے مراد بھی آل رسول نے بتایا، کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے وہ قبلہ بیٹھے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے. کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، علم خدا ہے جو کائنات پر حاوی ہے.
وہ دیکھا نہیں جا سکتا، وہ قابل رویت نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو سارے۔ اب اس بات کے ساتھ ویسے آپ کا بھی ہمت ہے، داد دیتا ہوں کہ آپ نے سن لی ہے، اور الحمدللہ توجہ سے سنا اور محبت سے سنا۔ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو رب کی توحید کا ہمارے اصول دین جو ہیں، بولو ان میں اصول دین میں پہلی اصل کیا ہے؟ توحید۔ دوسری عدل الہی، یعنی دو صفات اصول دین میں ایسی ہیں جن کا توحید سے تعلق ہے، ایک خود توحید، پھر توحید کا اس ذات توحید کا عادل ہونا مانتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ نبوت کا، اور اس کے بعد ایک بندہ امامت اور ولایت پہ زور دیے جاتا ہے، توحید مانتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ ولایت نہیں، وہ شیطنت ہے جو عقیدہ توحید کے باہر ہے۔ بات میری سمجھ آئی آپ؟ ایک بندہ خدا کا منکر ہے، ایک بندہ مشرک ہے، اس کو امامت کا عقیدہ کیا فائدہ دے گا؟ اس کی وجہ سے او بھائیو سنو، جو ولایت کا عقیدہ کا نظر سنو، علی ولی اللہ، مولا علی ولی ہیں کس کے؟ تو پہلے اللہ کو تو مانو۔ مولا علی کون ہے؟ حجت اللہ، پہلے اللہ کو تو مانو۔ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کو تو مانو، جس کا رسول ہے، جس کی حجت ہے، جس کا ولی ہے، اس کے منکر ہو گئے تو تم رسول کیا مانا، تم ایمان کیا مانا؟ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ حفاظت کرو اپنے عقیدہ توحید کی۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ کربلا خدا کی قسم، میں نے کل بھی جملہ کہا نہیں کہا، کربلا اسی عقیدہ توحید کو امام حسین علیہ السلام نے دنیا تک پہنچایا ہے۔ شمر کہتا ہے میں خنجر لے کے جب بڑھا، امام کا سر سجدے میں تھا، امام کے لب متحرک تھے، سوچتا ہے کہ میں نے سوچا، کہتا ہے کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، کہتا میں نے کان قریب کیا نا، بد دعا نہیں تھی، مناجات الہی۔ الہی درکت الخلق ترا فی الہوا وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ، کہہ رہا کہ معبود میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت۔ وہ جس کریم کربلا کی عزاداری ہے، جس کا غم منائے ہو، اس کا لباس پہن کر مظلوم کی صف عزا پہ بیٹھے ہو، مولا حسین علیہ السلام کا دعا عرفہ کا وہ جملہ تو سوچو جس میں آقا نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی، الہی من الذی فقد من وجدک ومات مجد من فقدک، معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ مولا حسین علیہ السلام تو یہ درس دے رہے ہیں، میرا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ عقیدہ توحید ہی نہ رہا تو تیرے قصے کہانیاں تیرے کس کام آئیں؟ ہمارے اصول دین میں پہلی اصل توحید ہے، ہم اس کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں، ہم اس کو یکتا مانتے ہیں، وہ صفات میں بھی یکتا، وہ افعال میں بھی یکتا، وہ عبادت میں بھی یکتا، ربوبیت میں بھی یکتا، اپنے کاموں میں بھی یکتا، اپنی ذات میں بھی یکتا۔ اللہ کے دین کی نصرت
اور حفاظت کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، وطن آل رسول کو بھی پیارا ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، خدا کی قسم آل رسول 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، روتے ہوئے نکلے۔ مولا حسین گریہ کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، خوشی سے چھوڑ رہے تھے۔ مجبور کر دیا گیا فرزند رسول کو۔ امام حسین علیہ السلام کی تیاری کی خبر ام المومنین جناب ام سلمہ کو جب ہوئی، عصا کے سارے چلتی قریب آئی، بیٹا حسین میں نے سنا تو سفر پہ جا رہا ہے۔ جی نانی اماں۔ فرمایا بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر ہے۔ کیوں نانی اماں؟ حسین بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا سرزمین کربلا پر میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح کیا گیا۔ بیٹا حسین عراق کی طرف نہ جانا۔ عرض کی نانی اماں میں نے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، میں تو آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ یوں 2 انگلی فضا میں بولا کی نانی اماں میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے مقتل کا، شہداء کی مقتل کا تعارف کروایا۔ نانی اماں یہ زمین کربلا ہے، وہ دریائے فرات ہے، یعنی یہ کنارے جہاں میرے عباس کے بازو میں ہے، یعنی اس مقام پر علی اکبر کے کلیجے میں مچھی ہے، اس مقام پر میرا قاسم پامال ہوگا، میرے علی اصغر کے گلے میں تیر سے شعبہ پہ مست ہوگا، اور نانی کو نشیب، وہ نشیب وہ میری قدر کا اجازت امامت کے ساتھ خاک کربلا اٹھا کے نانی کے حوالے دی۔ نانی اماں جہاں میرے نانا کی دی خاک رکھی ہے، اس خاک کو اسی خاک میں شامل کر دیجیے۔ نانی اماں جب تک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک ہونے تازہ میں بدل جائے آپ کا حسین سمجھ لینا آپ کا حسین مار ہے۔ جناب ام ہانی آل محمد کے گھرانے کی ایک باعزت و عظمت بیوی، مولا علی علیہ السلام کی ہمشیرہ، امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی قریب آئی، بیٹا سنا تو سفر پہ جا رہا ہے؟ جی پھوپھی اماں۔ اور میں بیٹا کچھ دنوں کے لیے سفر ملتوی نہیں کر دیتا؟ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا میں نے آل محمد کے گھرانے میں عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے نا تو میں قوم جنات کی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنتی ہوں۔ ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتے، ان کے نوحے سنتی ہوں۔ تیرے نانا کا جنازہ اٹھا، میں نے یہ گریہ اور نوحہ سنا، تیری ماں کا جنازہ اٹھا، تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا، اور آج پھر اپنی قوم جنات کی عورتوں کا نوحہ سن رہی ہوں۔ میرا دل ڈر رہا ہے کہ آل محمد کے گھرانے کو تو مصیبت کرنے جا رہا ہے۔ پھوپھی کو تسلی دی، بیٹا پھوپھی کو تسلی دی، پھوپھی اماں میں آپ کا بیٹا، یہ سفر میرے لیے ناگزیر ہے، میں نے کرنا ہے یہ سفر، اس سفر میں نہیں کرنا۔ ودا کے لیے سلام آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آیا، نانا کی قبر کو یوں سینے سے لگا، نانا آپ کی امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی،
ودا کیا، اور ایک بار ودا نہیں کیا، کئی بار ودا کیا۔ نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے آقا حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اللہم اختر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میرے لیے اس عمل کو اختیار کر جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ ان جملوں پہ ذرا غور کریں، ان کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت اپنے قیام کے بارے میں بتا دیا تھا، میرا قیام وہ قیام ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے، جس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ نانا کو سلام کرنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا، بھائی حسن کی قبر پہ آئے، بھیا میرا آخری سلام قبول فرمائے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بھائی کا سلام کرنے کے بعد ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام نانا اور بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے نا، تو بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، گویا عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، بڑے وقار کے ساتھ تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے۔ لیکن جب ماں کی قبر کا رخ کیا، یہ دوڑ کے آئے ماں کی قبر پر، ایسے بچہ دوڑ کے ماں کی قبر پر خود کو ماں کی قبر میں گرا دیا، السلام علیکم یا اماں، اماں میرا حسین ہے، اماں میرا سلام علیکم۔ صاحب دمہ ثاقبہ نے لکھا، قبر سیدہ سے سلام کے 3 جواب آئے، سن گے پہلا جواب، علیک السلام یا غریب القوم، میرا پردیسی بیٹا، اور میرا مسافر بیٹا، میرا سلام۔ دوسرا جواب ہے، وعلیک السلام یا عطشان القوم، میرا پیاسا ذرا دماغ۔ اور تیسرا جواب کیا دردناک جواب تھا، علیک السلام یا صحبان القوم، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، لیکن ایک جملہ میں اور آگے پڑھوں گا تاکہ اور عبادت ہو جائے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے، میں نے کہا پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس ہے کیا مولا حسین کے وسیلے کے سوا، محمد والے محمد کے وسیلے کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، میں اس دن مدینہ پہنچا کوفے سے، میں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ مجھے پریشان نظر آئے، اداس نظر آئے، چہروں پر اداسی تھی۔ میں نے کہا یہ مدینہ خیریت ہے، اداس نظر آتے ہو، کیا ہوا؟ کہ عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے، آج رونق مدینہ حسین مدینہ چھوڑ کے آقا حسین فرزند علیہ وسلم آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے۔ کہتا ہے میں اہل مدینہ کے ساتھ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تاکہ فرزند رسول کی تیاری کا منظر دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مسند پر کرسی پر تشریف فرما تھے، اور بنی ہاشم کے جو جوان تھے وہ تیاریوں میں مصروف تھے، سامان سفر باندھا جا رہا تھا، اونٹوں پر سامان سفر لادا جا رہا تھا، کئی اونٹوں پر خیمے لادے گئے، کئی اونٹوں پر خورد و نوش کا سامان، کئی اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لادے گئے، کئی اونٹوں پر برتن لادے گئے۔ یہ سارا سامان سفر جب پہنچ چکا، عباس علمدار علیہ السلام کی آواز ہے، لوگوں اب دور چلے جاؤ، اب نبی ذاتیوں کی سواری کرو، اب رسول اللہ کی بیٹیوں کی سواری۔
عبداللہ کہتا ہے دور چلے گئے لیکن دور سے وہ منظر دیکھتے ہیں ایک ایک ناقہ بیت الشرف کے دروازے پر لا کر بٹھایا جاتا تھا، ایک ایک بیوی بیت الشرف سے نکلتی تھی اور جوانان بنی ہاشم اپنی مخدرات عصمت و طہارت کو مارے والے محفلوں میں بٹھاتے تھے۔ جناب علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کرایا، جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کرایا، باری باری بیویاں بچے سوار ہوتے رہے۔ کہتا سب سے آخر میں ایک ایسی باعزت عظمت بیوی بیت الشرف سے نکلی اور حسین علیہ السلام کرسی چھوڑ کے کھڑے ہوئے۔ جناب علی اکبر سہارا دے رہے تھے اور محمد نالین سنبھال رہے تھے، کوئی پردہ امامت درست کر رہا تھا۔ وہ آقا نادی جب محل کے قریب آئی مولا عباس نے اپنا زانو کھول دیا، آج کی آقا نادی میرے زانو کا سہارا دے کے سوال لے۔ شہنشاہ وفا کے زانو کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوال۔ میں نے پوچھا یہ کون کی بیٹی؟ صاحب بنی ہاشم اور بنی آگے کا تو نہیں جانتا، یعنی کی بڑی بیٹی سوال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں قیام عزت سے سوال ہوتی، بھائی موجود تھے، بیٹے موجود تھے، بھتیجے موجود تھے، لیکن ہائے قسمت پیارا محرم کا دن آیا، ایک ملان اٹھ لائے گئے، نہ غلط یمین نہ شمالا، نہ بدائے دیکھتی تھی کبھی بائے دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ حسن استقام پاس سوچ زینب کو سوال کرا، آج کوئی سوال کرانے والا نہ ماتم حسین